اچھا جنت کے حوالے سے یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا اور میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں. خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی, جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا اسلام میں؟ دیکھیں عورت کی نیچر ہے ہی نہیں کہ وہ ایک سے زیادہ مرد رکھنا چاہے, وہ نیچر ہی نہیں ہے اس کی, یہ بات ہی غلط ہے. عورت کبھی بھی, جو سلیم الفطرت عورت ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ریلیشن ایک سے زیادہ مردوں سے. مرد سربراہ ہے, حاکم ہے, حاکم ایک ہی ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے 2 صدر ہوں, آپ کے 2 وزیر اعظم ہوں, آرمی چیف 2 ہوں, تو ماتحت جو ہے نا وہ جتنے زیادہ ہوں اس میں سربراہ کی عزت ہے, اور سربراہ جتنے زیادہ ہوں ماتحت کی ذلت ہے. تو یہ عورت کی نیچر ہی نہیں ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت کی نیچر کے حساب سے حکام دیے ہیں, مرد کو مرد کی نیچر کے حساب سے حکام دیے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں لیتے ہیں یورپ امریکہ سے, انہوں نے تو عورت اور مرد کا فرق ہی مٹا دیا ہے نا. نہیں, حالانکہ دونوں میں فزیکلی ایک فرق ہے. وہ بچہ جنتی ہے, مرد بچہ نہیں جنتا. وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, مرد نہیں کرتا. وہ فزیکل جو دونوں کی جو اسٹرکچر ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کی نفسیات, جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں وہ عورت کی نفسیات الگ پڑھتے ہیں, مرد کی الگ پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز میں جب الگ ہے تو آپ دونوں کو سیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ, مرد میں جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ عورت سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جانوروں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد کے لیے بھی زیادہ عورتیں, اگر اس کو نیڈ ہے تو عورت کے لیے بھی زیادہ مرد؟ تو پھر تو اس کا مطلب سیکشول ڈیزائرز میں آپ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنا رہے ہیں. تو ایک جیسے ہیں ہی نہیں. وہ خواتین میں ماہواری ہوتی ہے, مینسز ہوتے ہیں, پریگننسی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں, یعنی مرد کی ڈیزائرز نہیں پوری کر سکتی. مردوں کو تو یہ حالات نہیں پیش آتے نا. تو جانوروں میں مثالیں دیکھ لیں اس کی, کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل کے لیے 2-4 میل رکھنے پڑتے ہوں. ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے. ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, 2 مرغیاں ہمارے پاس اور 10-15 مرغیاں ہوں گی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, مثال نامناسب ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ کبھی بھی نیچر کے خلاف آرڈر نہیں کرتا. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عورت کو زیادہ مرد رکھنے کی اجازت دی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں سلیم الطبع سلیم الفطرت عورت ہی برداشت نہیں کرے گی اس کو. اور پھر آپ دیکھیں نا سوسائٹی میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں, پھر عورت کو بھی آپ اجازت دے رہے ہیں کہ 2 شوہر ہوں, تو ان 2 کے 2 الگ الگ شوہر ہو گئے جی. اس کے علاوہ بھی جی پھر اس مرد کی بھی تو ایک عجیب سا ہی ایک, یعنی کوئی فیملی سسٹم تو نہیں رہے گا اس میں, نہیں رہے گا, بالکل ایک تباہی بربادی ہو جائے گی. مگر اس عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ دیکھیں جنت میں اس کا شوہر ملے گا, اور ریپیئرنگ کے بعد ملے گا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. وہ اس کنڈیشن, خواتین کہتی ہیں یہی والا ہمیں ملے گا, اور ہمارے میاں کو تو وہاں خوبصورت حوریں مل رہی ہوں گی, تو ہمیں یہی پرانا والا ملے گا. تو میں ان کو تسلی کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ پرانا کی ریپیئرنگ ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کی سروس ہوگی, اور یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جسم کو تبدیل کریں گے تو آپ کو اپنا میاں انشاءاللہ پسند آئے گا. وہاں اپنا میاں پسند آئے گا. اچھا وہاں پہ بھی اگر کوئی اور, یعنی کسی اور کا میاں پسند آ رہا ہو تو پھر؟ نہیں, ایسا ہوگا نہیں. ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جنت میں کسی کو چرس پینے کا دل چاہ رہا ہو تو کیا چرس ملے گی؟ جنت میں چاہے گا ہی نہیں. خلاف فطرت کاموں کا دل ہی نہیں چاہے گا. تو جنت تو نیک لوگوں کے لیے جو فطرت پر قائم تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جنت میں کوئی ایسی چیز کی خواہش ہو جو غلط خواہش ہو, جو آپ کی نیچر سے میچ نہ کرتی ہو.